رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ تکویر میں جو مسائل ہیں وہ آج ہم بیان کریں گے۔ سورۃ تکویر مکیہ ہے، اس کی 29 آیات اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کو بے نور کر کے سکیڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جب سورج چاند اور ستاروں کا آپس میں اتصال ختم ہو جائے گا تو چاند ستارے اور سورج بے نور ہو کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب اسرافیل سور پھونکے گا تو اس دن کا جو زلزلہ ہے وہ اتنی شدت سے ہوگا کہ پہاڑوں کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی، پہاڑ اپنی جگہ سے گر پڑیں گے اور ریت کے ذرات کی طرح اڑنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی۔ عرب میں اس وقت 10 ماہ کی اونٹنی کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی تھی، یعنی انسان اپنی عزیز سے عزیز تر چیز سے اس دن بے خبر ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، شیر اور بھیڑیے قیامت کی وحشت سے اس قدر گھبرائے ہوں گے کہ انہیں کسی پر پنجہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس دن سانپ کو ڈسنا بھول جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اس دن سمندر کا پانی ہائیڈروجن بن کر آگ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو اکٹھا کر کے سکیڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ ان کا کیا جرم ہوگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نبی کی حدیث سنائی ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن پہاڑوں کو روئی کی شکل میں اڑا دیا جائے گا۔ اذا النفوس زوجت، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی، جو ہی اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکے گا تو اللہ کے حکم سے ہر انسانی جسم اپنی حالت میں آ جائے گا اور پھر روحیں جسموں میں ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگود کی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ آپ کو کس وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ دور جاہلیت میں محض اس بنیاد پر لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ دوران جنگ ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اپنا واقعہ سنایا کہ دور جاہلیت میں وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے ارد گرد گھومتی اور ابا ابا پکارتی تھی۔ تو ایک دن میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر کنویں میں دھکا دے دیا، اور جب میں واپس لوٹنے لگا تو اس کی پکار ہائے ابا آج تک بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دور جاہلیت میں جو گناہ ہوئے ہیں سو ہو گئے، لہذا اللہ سے توبہ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تم انہیں مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ اور دوسرا گناہ اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں، یعنی مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا پہلا گناہ، جادو کرنا دوسرا گناہ، اور تیسرا گناہ جو ہے کسی ناحق کو قتل کر دینا، چوتھا گناہ سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور کسی مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔
یہ جو 7 بڑے گناہ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ وہ آج کیا لایا ہے، یعنی ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ قیامت کے دن جب تھمایا جائے گا اور جہنم کو بھی بھڑکا دیا جائے گا اور جنت کو بھی بالکل قریب لایا جائے گا، ایک طرف جہنم نظر آ رہی ہوگی اور دوسری طرف جنت کے نظارے ہو رہے ہوں گے، اور پھر انسان جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تو خوشی سے لوگوں کی طرف بھاگتا ہوا اپنے اعمال نامہ کو دکھا رہا ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، اس میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی درج کی گئی ہے، وہ ہائے ہائے کرتا ہوا بھاگتا پھرے گا۔ فلا اقسم بالخنس، بس میں نہیں قسم کھاتا پلٹنے والے کی، الجوار الکنس، اور چھپ جانے والے تارے کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ صبح کے وقت عموماً جب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے اسے باد نسیم کہا جاتا ہے، یہ اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے کا فرمان ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو عرش والے کے ہاں بہت بڑا طاقتور اور بلند مرتبے والا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ امانت دار ہے۔ اب یہ مکہ والے جو تھے، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اب مشکوک بنانے کے لیے وہ پروپیگنڈے شروع کر دیتے تھے، کبھی تو وہ اللہ کے نبی کو کاہن اور دیوانہ کہتے تھے، اور کبھی قرآن مجید کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شیطانی یا شاعرانہ کلام ہے۔ یہ پروپیگنڈے جو ہے مکہ والے کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، میں قسم کھاتا ہوں صبح کی، پلٹنے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اور چوتھی قسم میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ قسمیں کھانے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جس طرح یہ سب حقیقت ہے اسی طرح قرآن مجید بھی ایک حقیقت ہے۔ معزز فرشتے سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جو اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبے والا ہے۔ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بہت بڑا امانت دار ہے، اور جو بھی اللہ کی طرف سے اسے حکم ملتا ہے وہ جون کا تو آگے پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ مجنون نہیں ہے، کاہن اور دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے، اس نے اس کو روشن افق میں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس کو روشن افق پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے وہ غیب پر بخیل، یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتلایا جاتا ہے اللہ کے نبی اس پر بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے وہ قول کسی شیطان مردود کا، یعنی یہ قرآن مجید جو پروپیگنڈے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو؟ صبح بھی دیکھتے ہو، رات کو بھی دیکھتے ہو، ان ستاروں کو بھی دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر، جس طرح یہ سب کچھ حقیقت ہے اسی طرح یہ قرآن مجید بھی ایک حقیقت ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہ نصیحت لیتا کون ہے؟ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اس شخص کے لیے جو تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چلے،
یعنی جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن مجید نصیحت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی تم جو کچھ بھی چاہو ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ تکویر کی پہلی 6 آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جو پہاڑ ہیں انہیں روئی کی شکل میں اڑا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور زندہ درگود کی جو بیٹی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس وجہ سے زندہ درگود کیا گیا ہے، یعنی بیٹیوں کو قتل کرنا سنگین گناہ ہے۔ اور آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے ہاں جو جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ بہت بلند مرتبے والے ہیں اور طاقتور ہیں، اور جبرائیل امین جو ہے یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے یہ جبرائیل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی پر نازل کیا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو روشن افق پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قرآن مجید جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کیا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کسی فرشتے کی یا شیطان کی یا کسی کی بھی اس میں ذرا بھر بھی کوئی بات یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ مختصر تفسیر ہے اور وہ مسائل ہیں جو سورۃ تکویر میں بیان ہوئے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔